السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الفصل الاول، اس نسخے میں اس باب کا کوئی عنوان نہیں ہے کہ یہ باب کس چیز کے بیان میں ہے، لیکن بعض نسخوں میں اس باب کے بعد ہے باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے متعلق احادیث کے بیان میں، تو یہ عنوان ہونا مناسب بھی ہے، اس لیے کہ اس کے تحت جو احادیث ذکر کی گئی ہیں ان میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ وفات کا بھی ذکر ہے اور متعلقات کا بھی ذکر ہے۔ تو عنوان ممکن ہے جن نسخوں میں وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے وہ اس لیے کہ اس باب کے اندر تمام احادیث وفات سے متعلق نہیں ہیں، کچھ وفات سے متعلق ہیں، کچھ ہجرت سے متعلق ہیں، کچھ دیگر امور سے متعلق ہیں، تو اس لیے ممکن ہے یہ عنوان قائم نہ کیا، لیکن چونکہ اس میں وفات کا تذکرہ ہے اور بہت سی حدیثیں اس تعلق سے نقل کی گئی ہیں اور کچھ اس کے مقدمات کا ذکر ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ یہاں یہ عنوان ہونا چاہیے، یعنی آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی فصل، عن البراء قال، حضرت براء سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، اول من قدم علینا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم، پہلے جو لوگ ہمارے پاس آئے یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، پہلے جو لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے وہ مصعب ابن عمیر اور ابن ام مکتوم تھے، یعنی یہ حضرات سب سے پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ ہمارے پاس آئے۔ فَجَعَلَ يُقْرِعَانَنَا الْقُرْآنَ، یہ دونوں حضرات ہمیں قرآن پڑھانے لگے، قرآن کی تعلیم دینے لگے، یعنی اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا ان حضرات کو یاد تھا، تو وہ جب مدینہ تشریف لائے تو ان حضرات نے مدینہ والوں کو اتنے قرآن کی تعلیم دینی شروع کر دی اور پڑھانے لگے۔ ثم جاء عمار و بلال و سعد، پھر ان دونوں کے بعد عمار، بلال اور سعد رضی اللہ تعالی عنہم آئے۔ ثم جاء عمر بن الخطاب فی 20 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بعد حضرت عمر ابن خطاب اصحاب نبی میں سے 20 لوگوں کی جماعت میں تشریف لائے۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ فما رأيت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم به، حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی چیز سے اتنے زیادہ خوش ہوئے ہوں جتنا خوش وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے ہوئے، اتنی خوشی تھی سرکار کی آمد سے، حتی رأیت الولائد والصبیان، یہاں تک کہ میں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بچوں کو دیکھا، یقولون ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاء، یہ بچیاں اور بچے یہ کہہ رہے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ فما جاء حتی قرأت سبح اسم ربک الاعلی فی سور مثلها من المفصل، فرماتے ہیں تو سرکار تشریف نہیں لائے یہاں تک کہ میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھ چکا اس جیسی مفصل کی صورتوں میں، یعنی جو صورتیں مفصل میں شمار ہوتی ہیں ان میں اس جیسی صورتیں ہیں، تو میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھ چکا تھا تب سرکار تشریف لائے مدینہ منورہ۔ دیکھیے سورہ حجرات سے لے کر کے الناس تک جتنی بھی صورتیں قرآن کریم میں ہیں ان سب صورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے۔
سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ ناس تک تمام صورتیں مفصل کہلاتی ہیں۔ پھر ان تمام صورتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک حصہ ہے سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، تو سورہ حجرات سے بروج تک جو صورتیں آتی ہیں انہیں طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ پھر سورہ بروج سے لم یکن تک جو صورتیں آتی ہیں انہیں اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ پھر لم یکن سے آخر تک جو صورتیں ہیں ان سب کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ تو گویا حجرات سے لے کر کے ناس تک یہ سب مفصل ہے۔ پھر اس میں 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ تو فرماتے ہیں کہ مفصل کی جو صورتیں ہیں میں سب اسم ربک الاعلی اور اس جیسی صورتیں پڑھ چکا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ صورت مکیہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر مکہ مکرمہ میں یہ نازل نہ ہوتی تو سرکار کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، سرکار کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اس کا نزول ہوتا، تو پھر یہ سرکار کے آنے سے پہلے سیکھتے اور سکھاتے کیسے؟ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر، اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، یعنی آپ جب بیمار تھے اس بیماری کی حالت میں، بلکہ بعض میں تو وضاحت ہے کہ وصال سے 5 روز قبل آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ فقال ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی رونق، دنیا کی نعمت عطا فرمائے جتنا وہ بندہ چاہے، اور اس درمیان کی بندہ اسے لے جو رب کے پاس نعمت ہے موجود ہے۔ تو حاصل کیا ہوا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمت اور اپنے پاس موجود نعمت کے درمیان اختیار دیا، بندہ چاہے تو دنیا کی نعمت کو اختیار کرے جتنا چاہے، اور بندہ چاہے تو رب کے پاس جو نعمت ہے اسے اختیار کرے۔ فاختار ما عنده، تو اس بندے نے جسے اختیار دیا گیا رب کے پاس کی نعمت کو اختیار کیا۔ فبکا ابو بکر، یہ ارشاد سن کر کے، یعنی سرکار کا یہ بیان سن کر کے حضرت ابو بکر رو پڑے۔ قالا، اور اس فرمایا فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یعنی ہم آپ پر اپنے آبا اور اپنی امہات کو قربان کرتے ہیں۔ فعجبنا لہو، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہمیں ان پر تعجب ہوا۔ فقال الناس، اور لوگوں نے کہا انظروا الی ھذا الشیخ، ان شیخ کو دیکھو، یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبد خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما عنده، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں اس بندے کے بارے میں جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا کی نعمت عطا کرنے اور اپنے پاس کی نعمت عطا کرنے کے درمیان۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور اس واقعے کو سن کر کے یہ کہہ رہے ہیں وَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، تو اس وقت سرکار کے اس ارشاد کا مطلب بخوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا، اس لیے وہ رونے لگے اور انہوں نے فدیناک بآبائنا وامہاتنا کہا۔ یہ راز کب کھلا؟ فرماتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر وکان ابو بکر اعلمنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی عبد مخیر تھے، یعنی جس بندے کے بارے میں بیان فرما رہے تھے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ بندہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تھے، اور انہوں نے اللہ کے پاس کی نعمت کو اختیار کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے۔
वकान अबू बकर आलमना, और अबू बकर हम में सबसे बड़े आलिम थे, सबसे ज्यादा जानने वाले थे। उन्होंने ये इरशाद सुन करके फौरन समझ लिया कि सरकार की मुराद क्या है और सरकार किसके बारे में कह रहे हैं, इसलिए वो रोने लगे और उस तरह कलमा उन्होंने इरशाद फरमाया। बाकी लोग नहीं समझ सके। जब विसाल का मौका आ गया या सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए तो उन्हें समझ में आया कि सरकार ने जिस अब्द मुखय्यर की बात की थी वो कोई और नहीं था बल्कि सरकार की अपनी जात थी। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। ये एक मिसाल है। एक हदीस सामने आती है तो कोई जरूरी नहीं कि वो हदीस सुनने वाले, हदीस पढ़ने वाले या उसे याद करने वाले, उससे साबित होने वाले सारे उमूर को, सारे मसाइल को समझ लें। उसमें बाज ऐसे होते हैं जो कुछ मसाइल को समझ लेते हैं, बाज ऐसे होते हैं जो उससे कम समझते हैं, और बाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ कलिमात को महफूज कर लेते हैं और कुछ नहीं समझते। तो फुक़हाए मुज्तहिदीन का हाल यही है कि वो अहादीस मुबारका को सुनते हैं, उसकी तह में पहुंच करके उससे निकलने वाले, मुस्तंबत होने वाले तमाम मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज कर लेते हैं, और उस हदीस की रिवायत करने वाले मुहद्दिसीन उन मसाइल को नहीं जान पाते। तो ऐसा हो सकता है। बस आज का सबक इंशाअल्लाह, आज का सबक यहीं तक रहेगा। तो आइंदा कल इंशाअल्लाह दूसरा सबक आप समाअत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।